قال رب السجن احب الی مما یدوننی الیہ، حضرت یوسف نے فرمایا پروردگار جیل جانا پسند ہے مجھے ان گناہوں سے جن کی طرف یہ عورتیں دعوتیں دے رہی ہے۔ انبیاء کی عصمت یقینی ہے۔ بلا نشنیدی کہ مردان خدا گفتند گرفتار بمصیبت بہ از گرفتار بمعصیت، رواہ سعدی فی گلستان۔ سبحان اللہ۔ نشنیدی کہ مردان خدا گفتند، تم نے سنا نہیں، کاملین نے کہا کہ گرفتار بمصیبت بہ از گرفتار بمعصیت، تکلیفیں آئیں لیکن گناہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے غریب اور مسکین لوگ فاقے گزارتے ہیں، مصیبتیں پیٹتے ہیں لیکن کسی کے مال کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ دہشت گردوں نے ان کو سکھایا کہ چھینو ان سے۔ حضرت نے فرمایا پروردگار جیل جانا پسند ہے مجھے ان گناہوں سے جن کی طرف یہ دعوت دے رہی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائی یوسف پر خدا کی رحمت ہو، جیل جائے بغیر گناہ سے بچ سکتے تھے، یا اللہ بغیر جیل گناہ سے بچا مجھے۔ حضرت کا علم بہت زیادہ ہے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر آپ نہ ہٹائیں مجھ سے ان کی سازشیں، اصب الیہن، مائل ہو سکتا ہوں ان کی طرف۔ اصب الیہن، صاب صبو اصب اقل، مائل ہونا، اسی سے صبی ہے، یمیل الی کل شیء، اسی سے صبا ہے۔ یفعل ثم یترک، یتحیا برنامج بعدین یترک ولا یسأل، کالصبی۔ ومنه الصبا ریح یروح صباحا ویدل على فتح المسلمین ونصرت اللہ معهم، كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث البخاری نصرت بالصبا مسیرۃ شہر۔ اصب الیہ، اللہ ایسی سازشیں ہو رہی ہے کہیں مائل نہ ہو جاؤں۔ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور ہو نہ جاؤں جاہلوں میں سے، جاہل جو گناہ کا ارتکاب کرے۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، پس دعا قبول فرمائی حضرت یوسف کی ان کے رب نے۔ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، پس پھیر دیے ان سے سازشیں عورتوں کی۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سننے جاننے والے ہیں۔ گناہ سے بچنے کے لمحے میں وہ گھڑی مستجاب ہوتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ سارا دن آپ نے روزہ رکھا، نہ کھایا نہ پیا نہ شہوت دکھائی، تو عند الافطار یستجاب للعبد، حدیث صحیح میں ہے مقبول اوقات میں ایک وقت افطار کی گھڑی ہے۔ کیوں؟ گناہ سے بچے، عبادات کی آپ۔ جس جگہ عصمت اور پاک دامنی کا مظاہرہ ہو اس جگہ دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت کی دعا قبول ہو گئی۔ سبحان اللہ، کتنا آسان سودا ہے۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے کہ ہمیشہ آدمی گناہوں سے خوب ڈٹ کے بچے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، پھر ظاہر ہوا ان کے بعد اس کے کہ انہوں نے دیکھ لی نشانیاں۔ کیا ظاہر ہوا؟ یہ فیصلہ ہوا لَيَسْجُنُنَّهُ، کہ ضرور اس کو جیل میں بھیج دے، حتی حین، ایک وقت تک کے لیے۔ وہ قمیص کے مسئلے میں تحقیق ہو رہی تھی اور عزیز مصر مشورے کر رہا تھا۔ آج فیصلہ ہو گیا کہ چند سال کے لیے یوسف کو جیل بھیج دو تاکہ یہ پراپیگنڈا ختم ہو جائے۔ آئے ہائے، یوسف علیہ السلام کی دعائیں قبول ہوتی ہے لیکن جیل جانے سے نہیں رک سکتے۔ معلوم ہوا کہ جیل جانا بھی انبیاء کی سنت ہے۔ یا حضرت آدم بھی جیل میں تھے نا، دنیا جیل خانہ ہے جنت کے لیے۔ الدنیا سجن المومن، حدیث میں ہے۔ نوح علیہ السلام بھی قوم کی قید میں رہے، ہر پیغمبر۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے نار نمرود جیل خانہ ہے۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام وادی تیہ میں جیل گزار چکے۔
تقریباً 14 مرتبہ میں جیل گیا ہوں، 10 مرتبہ یہاں اور 4 مرتبہ نیو کراچی، یہاں سے 10 مرتبہ، ہر سال محرم میں گرفتاری۔ اس لیے تو شعر ہے کہ رشک نہ کرنا میری راحتوں پہ آج تم، ایک دور گزارایا ہوں میں درد و ستم کا۔ ایسا آسانی سے تھوڑا بیٹھا ہوں، مولانا صاحب بڑے آرام سے بیٹھے ہیں، مزے کر رہے ہیں، اس مزوں کی ابتدا معلوم ہوئی تو منہ کڑوا ہو جائے گا، تلخ ہو جائے گا۔ رب اشکرک و احمدک۔ حضرت مولانا یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ ایک زمانے میں جمعیت علماء اسلام صوبہ سرحد کے امیر تھے، اور عبد القیوم خان کے خلاف تحریک چلائی تو علی پور جیل چلے گئے۔ تو ان کے استاذ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی جو پاکستان کے شیخ الاسلام تھے، انہوں نے مولانا بنوری کو خط لکھا کہ یوسف میں ایک کمی تھی جیل کی، سو وہ بھی پوری ہوگی۔ کاملین اساتذہ ایسی زبردست تسلی دیتے کہ یوسف میں ایک کمی تھی جیل جانے کی، سو وہ بھی پوری ہو گئی۔ جیل جانا حق کے لیے اہل حق کا ترہ امتیاز ہے۔ اللہ، جیل میں ہمارے علماء نے دین کا کام کیا ہے۔ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بچی مری ہے اور حضرت نے جنازہ پڑھایا، تو لکھتے ہیں یہ بچی سعادت مند تھی جس کے جنازے میں مجھے شرکت کا موقع ملا۔ اس سے پہلے جتنے بچے یا بچیاں مری، ایک میں بھی میں باہر نہیں تھا، جیل میں تھا۔ آئے ہائے، نہیں ہے یہ بشر مگر عزت والا فرشتہ، ایسے موقع پر ملکوتی صفات غالب آ جاتی ہے۔ جیسے آپ کے ہمارے استاد بالکل ملک ہے، ہمارے شیخ نور کا ٹکڑا ہے، کسی استاذ کے لیے بھی تو یہ بوجہ تکرم کے کہا جاتا ہے۔ قالت زلیخا بولی فذالکن الذی، یہی تو ہے وہ لمتننی فی، کہ تم مجھے ملامت کرتی ہو۔ اب اپنا حال دیکھو نا۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ، میں نے دعوت دی تھی اس کو جی سے، فاستعصم، لیکن یہ بچ کے رہا۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمَرَ، دھمکی دینے پہ آخر اب ہے نا بہت بڑے وزیر کی بیوی ہے، اور اگر یہ نہ کرے وہ جو میں کہہ رہی ہوں اس سے، لَيَسْجُنَنَّ، تو یہ جیل چلا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور ہو جائے گا بے عزتوں میں سے۔ کہ اگر یہ میری بات نہیں مانتا تو میں نے 2-4 دن کے لیے تو یہاں رکھا ہے، لیکن جیل بھیج دوں گی اس کو، پرانی والی تہمت جو پکی کر دوں گی۔